ساری چیزیں انہی کی کتابیں ہیں، یہ مستند کتابیں ہیں، یہ پوری کتاب ہے، پوری کتاب یہ صرف اور صرف اسی بات پر لکھی گئی ہے۔ یہ 398 صفحے کی کتاب ہے، یعنی 400 صفحے کی کتاب ہے، جس کے اندر صرف یہی ثابت کیا گیا کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا۔ 400 صفحے کی کتاب لکھنا اور پھر بھی یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن کو محرف نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن وہی ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا کے اندر؟ یہ 400 صفحے کی کتاب ہے جو صرف اور صرف اسی لیے لکھی گئی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں ساری اور دلائل کا انبار لگایا ہے، صرف یہ نہیں کہ دلائل دیے، آپ جانتے ہیں کہ 400 صفحے آخر، تو 400 صفحے کے اندر اس نے دلائل کا انبار لگایا ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا، وہ قرآن واقعی غار کے اندر ہے، وہ قرآن یہ قرآن نہیں ہے وہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا۔ 400 صفحے کی کتاب ہے یہ، صرف اور صرف یہی ثابت کیا اس کے اندر۔ یہ فصل خطاب ٹائٹل اندر کھول دیجیے، یہ دیکھیں فصل خطاب یہ لکھا ہوا ہے، یہ فصل خطاب۔ یہ تفسیر عیاشی ہے، ان کے بہت مفسر ہیں محمد بن مسعود، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 25 ہے اس کا، جلد نمبر 1 ہے، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کیا نبی جعفر علیہ السلام قال لولا انه زید فی کتاب اللہ ونقص منه ما خفی حقنا علی ذی حجا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتاب اللہ کے اندر زیادتی اور کمی کر دی گئی ہے تو ہمارا حق کسی بھی عقل مند پر مخفی پوشیدہ نہ رہتا۔ یہ وہ امام معصوم فرما رہے ہیں نا کہ لوگ ہمیں جو ہے امام نہیں تسلیم کرتے، لوگ ہمیں خلیفہ نہیں بناتے، ہمیں بادشاہت نہیں دیتے، اگر قرآن کے اندر یہ تبدیلی نہ ہوتی کہ یہ کمیاں اور زیادتیاں نہ ہوتی تو ہمارا حق کسی پر بھی پوشیدہ نہ رہتا۔ تو قرآن امام معصوم فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اندر کمی بیشی ہو چکی ہے۔ روایت بس کرو، روایت اب آگے وہ 12۔ اچھا جی، یہ تو تھی جو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ حدیثیں پیش کی ہیں کہ جن کے اندر آ رہا ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ واقعی قرآن کے اندر کیا ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، صرف تھوڑی بہت نہیں، 10 سپارے ایک جگہ سے گرائے جا چکے ہیں، پورے 2 ڈبل قرآن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور 2 سپارے ایک جگہ سے گرائے جا چکے ہیں۔ اتنی بڑی تبدیلی ہوئی ہے قرآن پاک کے اندر، اتنا قرآن گرایا جا چکا ہے نا۔ یہ وہی فصل خطاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 251، صفحہ نمبر 251 پہ لکھتا ہے قال سید نعمت اللہ الجزائری فی بعض مؤلفاتہ کما حکی عنہ ان الاخبار الدالہ علی ذلک تزید علی 1000 حدیث۔ کہ میں اب ایک حدیث نقل کروں تو ظاہر ہے کہ ایک لمبا ٹائم چاہیے نا، ایک حدیث کو نقل کروں تو ایک لمبا ٹائم چاہیے، تو میں آپ کو صرف وہ حوالہ دے رہا ہوں کہ جہاں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ سید نعمت اللہ الجزائری اپنی جو ہے کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ ان الاخبار الدالہ علی ذلک تزید علی 1000 حدیث، کہ جو حدیثیں تحریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں، جن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کیا ہو چکی ہے، تعریف ہو چکی ہے، وہ کتنی ہے؟ 2000 سے زیادہ، تزید علی 1000 حدیث 2000 سے زیادہ ہے، تھوڑی بہت نہیں۔ ان کا ایک بہت مستند عالم لکھ رہا ہے یہ بات کہ صفحہ نمبر یہ 251 ہے، اس کے اوپر واضح طور پر لکھ رہا ہے کہ 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 2000 سے زیادہ حدیثیں قرآن پاک کے تبدیل ہونے پر، اور ابھی کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اس کا نام ماننا ہے تو پھر ہندو نے کیا قصور کیا ہے؟ ہندو یہودی عیسائی کیا قصور کیا اس نے کہ وہ اگر کہے کہ میں یہ قرآن وہ صحیح نہیں ہے تو وہ تو ہو جائے کافر، اور اگر یہ کہے کہ تبدیلی ہو چکی ہے یہ رہے مسلمان۔ اچھا وہ دونوں اب آگے مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن پاک کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، قرآن پاک کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے تو پڑھتے کیوں ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں نا آپ کو یہ لوگ کہ اگر ہم یہ مانتے ہمارے ہاں اگر قرآن صحیح نہ ہوتا تو ہم پڑھتے کیوں اس کو؟ تو یہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ قرآن پاک صحیح ہے، ان کی مجبوری ہے پڑھنا۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ یہ ہے
عن ابي سلمى قال قرأ رجل على ابي عبد الله عليه السلام وانا اسمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال ابو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. کہ ایک صحابی ہوگا نا ان کے نزدیک تو، کیونکہ امام معصوم کے پاس جو رہنے والا ہے جس نے اس کی زیارت کی ان کے ہاں تو وہی صحابی ہے. تو امام معصوم کے سامنے ایک آدمی نے اس اصلی قرآن کے کچھ حروف پڑھے، جو اصلی قرآن ہے اس کی کچھ آیتیں پڑھی. تو انہوں نے فرمایا کہ کف عن هذه القراءة، کف عن هذه القراءة، یہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ پڑھنے کی آپ کو کس نے اجازت دی؟ یہ قرآن نہ پڑھو، آپ وہی پڑھو جو لوگوں کے درمیان موجود ہے. وہ قرآن کب پڑھا جائے گا؟ فرمایا کہ یہ قرآن اس وقت پڑھا جائے گا جب وہ 12واں امام مہدی ہے نا، وہ غار سے نکلے گا، وہ آ کر پڑھائے گا اس کو. تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تم تقیہ کرو، تقیہ کر کے یہی قرآن پڑھو جو لوگوں کے درمیان موجود ہے. وہ قرآن اس وقت پڑھا جائے گا جب غار سے 12واں امام نکلے گا. ابھی تک کہتا ہے ہمارا قرآن غار میں نہیں ہے، ہمارا قرآن یہ ہے. تو یہ پڑھنا ان کی مجبوری ہے صرف اسی بنا پر. یہ تفسیر مقبول کے اندر ہے، یہ فصل خطاب، یہ فصل خطاب کرمانی ہے. یہ بس اس کے اندر یہ ترجمہ مقبول ہے وہی، اس کا صفحہ نمبر ہے 479. اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائی گئی، زبر زیر لگائی تو ظاہر اعراب لگایا گیا تو شراب خور خلفاء کی خاطر، شراب خور خلفاء کون؟ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے شراب خور، شراب پینے والے خلفاء. تو ابھی یہ کہتا ہے میں صحابہ کو مومن مانتا ہوں نا، صحابہ کو میں سچا مانتا ہوں. تو شراب خور خلفاء کی خاطر یو سرونا کو یو سرونا سے بدل کر مانا کو زیر و زبر کر دیا گیا، زیر و زبر کیا گیا. یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی گئی. آگے کہتا ہے ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں، ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یعنی تبدیلی یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو. جو تبدیلی ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین نے کر دی اس کو ویسے ہی رہنے دو، اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو. یہ نہ ہو کہ صحیح ہو جائے اور ابو بکر کا عذاب کم ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ صحیح ہو جائے تو عمر کا عذاب کم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ قرآن صحیح ہو جائے اور عثمان کا عذاب کم ہو جائے الیاذ باللہ رضی اللہ عنہ اجمعین. اور ہاں جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو، لوگوں کو بتاتے رہو کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو آپ علیہ السلام پر اترا، لوگوں کو بتاتے رہو. قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا یعنی ویسے پڑھنا جیسے کہ آپ علیہ السلام پر اترا تھا. جناب صاحب العصر علیہ السلام کا کہ صاحب العصر یہ 12واں امام جو امام مہدی جس کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید کو اصلی حالت میں پڑھنا کس کا حق ہے؟ اور 12ویں امام کا حق ہے، آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں. تو یہ اس بنا پر مجبور ہیں یہ لوگ کہ جس بنا پر یہ قرآن پڑھتے ہیں. سنا؟ تو یہ تھا دو تعریف قرآن پر میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے. یہ حوالہ جات سامنے آنے کے بعد اب بھی اگر شیعہ کہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک صحیح ہے تو پھر تو یقیناً اس کے تقیہ اور جھوٹ کے سوا اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. اب صحابہ کرام کی توہین کے بارے میں ذرا چند حوالہ جات. ہاں جی یہ در تقریب المعارف میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ کتاب ہے حق الیقین ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 522 پر یہ لکھتا ہے کہ تقریب المعارف ایک کتاب کا نام ہے. اس کے اندر آیا ہے کہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک آزاد کردہ غلام سے انہوں نے حضرت علی بن حسین سے پوچھا کہ میرا آپ پر حق خدمت ہے، مجھے آپ ابو بکر عمر کے حال کے بارے میں خبر دیں کہ ابو بکر عمر کا کیا حال ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہر دو کافر بودن، دونوں کافر ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف وہ دونوں کافر ہیں، وہ ہر کے انشارہ دوست دارت کافر ہے کہ جو بھی ان کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے. کیا آپ سارے دوست نہیں رکھتے ان کو؟ وہ تو آپ کو بھی کافر کہتا پھر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو جو مومن مانتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی کافر کہہ رہا ہے، آپ کو بھی نہیں چھوڑتا یہ. تو وہ کہتا ہے کہ یہ خود بھی کافر اور ان کو دوست رکھنے والے وہ بھی کافر. شیعہ سے ذرا ایک سوال کرو نا کہ ہم تو دوست رکھتے ہیں تو تب کافر ہو گئے، جنہوں نے قبر میں ساتھ سلایا ہوا ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے ساتھ نہیں سلایا ہوا، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تم تو دوستی کی بات کرتے ہو. جی